بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و انعام سے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور دونوں کا بہت ہی والہانہ رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا نام ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کا نام قرآن کریم میں ہے۔ اس سے بھی ہمیں دونوں کے درمیان کا رشتہ آسانی کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی شب قدر میں نازل فرمایا۔ لہذا ہمیں بھی اپنی عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ واقعی رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا مشغلہ بڑھ جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، کہ حضرت جبرائیل ہر سال رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اس رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی رمضان المبارک کا ایک خصوصی مشغلہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی اس کو تہجد میں پڑھتے تھے، قیام اللیل میں پڑھتے تھے، اوابین میں، چاشت میں، کثرت کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کیوں نہ پڑھا جائے جبکہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے قوموں کو رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی ہے۔ قرآن مجید یہ نسخہ شفا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے نصیحت نامہ ہے اور یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا کا ذریعہ اور ساری عالم انسانیت کے لیے بطور خاص مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کو دہرایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، ذہن سے نکل نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیا آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کرو، قرآن مجید کی وضاحت کر دینا، اس کو جمع کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس صورت میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اسی اصلی شکل اور صورت میں آج تک قرآن مجید باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا
فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ کہ اس دنیا میں دو آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جن پر رشک کیا جانا چاہیے۔ ان میں سے ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو قرآن مجید کی صبح شام تلاوت کرتا ہے، اور ایک دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور وہ مال کو دن اور رات میں صبح و شام میں خرچ کرتا ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ کہ تم قرآن مجید کو پڑھتے رہا کرو، چونکہ روز قیامت قرآن مجید ہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ کہ روز قیامت قرآن اور روزہ یہ لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام بالنہار فشفعنی فیہ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، میری سفارش کے حق میں قبول فرمائیے۔ یقول القرآن ای ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق له اجران کہ قرآن مجید کے ماہر لوگ روز قیامت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، چونکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ روایت میں حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف کہ جس آدمی نے قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی پڑھا تو اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی یہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو اللہ کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس موجود اچھے لوگوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ فرشتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جان بناتے ہیں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا کس درجہ فضیلت کا حامل ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ جو آدمی قرآن مجید کو سیکھتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، اور جو سکھاتا ہے وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ جب ہم تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا، اکابرین امت کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں کس درجہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک اور سفیان ثوری ساری مصروفیات کو ترک کر کے قرآن مجید میں پورا دن تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ 10 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں لمبے عرصے تک 40-42 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ عالم ربانی شیخ المشائخ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ روزانہ تہجد، قیام اللیل، اوابین اور چاشت کے علاوہ رمضان المبارک میں کم از کم 15 پاروں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری، مولانا الیاس صاحب کاندلوی، مفتی محمود الحسن گنگوہی، مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی، مولانا ابراہ الحق صاحب ہردوئی، حضرت تھانوی علیہم الرحمہ، یہ وہ سب لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ سارے دن فارغ نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ لاؤ لشکر تھا، ان کے پاس تربیت اور اصلاح میں رہنے والے لوگ تھے، کتابیں تصنیف کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اس درجہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1277 ہجری میں حجاز مکہ المکرمہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، پانی کے جہاز میں تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا،
جہاز میں تحقیق کی گئی کہ کون حافظ ہے جو رمضان المبارک میں قرآن مجید سنائے گا، پتہ چلا کوئی بھی حافظ نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ پورے دن محنت کر کے ایک پارہ یاد کرتے اور اسی پارے کو وہ رات میں تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ 30 دنوں میں انہوں نے 30 پارے یاد کر کے تراویح میں سنا دیے، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ ان کا رمضان المبارک میں تلاوت کا معمول بن گیا تھا۔ آج کل کے زمانے میں قرآن مجید کی تلاوت کتنا آسان ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن مجید اس طرح مصحف کی شکل میں چھپا ہوا نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذات اور پریس نہیں تھی، اس زمانے میں پتھر کی سلوں پر، درخت کے پتوں پر، چمڑے کی کھالوں پر قرآن مجید کو لکھا جایا کرتا تھا، ہڈیوں پر قرآن مجید کو لکھا جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ قرآن مجید کو سیکھتے تھے، پھر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر مسجد میں قرآن کریم موجود ہیں، تو جو آدمی اشتیاق رکھتا ہو وہ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت نصیب کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو اٹھاتے ہیں، اور قرآن مجید سے دوری کے نتیجے میں ہی قوموں کو ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کہ صحابہ اکرام نے تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معزز بنا دیا، دنیا کا امام، مقتدی اور پیشوا بنا دیا، اور ہم قرآن مجید کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور کی غلامی کے نتیجے میں، قرآن مجید سے والہانہ تعلق اور رشتے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوموں کی سرداری عطا فرمائی، ان کو خلافت اسلامیہ کا تمغہ عطا فرمایا۔ تو آج بھی اگر ہم ترقی کا خواب دیکھتے ہیں اور اپنے لیے بلندیوں اور رفعتوں کو سوچتے ہیں، تو ہمیں اپنا تعلق قرآن مجید سے وابستہ کرنا پڑے گا، اور رمضان المبارک کو واقعی اور صحیح معنی میں قرآن کا مہینہ بنانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔